آپ دیکھ رہے ہیں واسودیو شارٹس۔ جی، کل فواد چودھری کی گرفتاری کا معاملہ پاکستانی اور غیر ملکی میڈیا کی زینت بنا رہا۔ سارا دن چینل پر اسی کو لے کر پروگرام اور خبریں آتی رہی۔ فواد چودھری کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو منشی کہنے پر ان کے اوپر مقدمہ درج ہوا اور انہیں لاہور سے گرفتار کر لیا۔ لاہور سے انہیں گرفتار کر اسلام آباد کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ فواد چودھری لاہور سے گرفتار کر کے اسلام آباد منتقل۔ اس سے قبل اسلام آباد پولیس نے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر مرکزی نائب صدر فواد چودھری کو لاہور سے گرفتار کر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد منتقل کیا۔ اچھا، اس سے پہلے ایک معروف وکیل ہیں احمد پنسوٹا، انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی جس میں ان کا موقف تھا کہ ان کے موکل فواد چودھری کو لاہور ہائی کورٹ میں پیش کیا جائے۔ اس سے پہلے انہیں جو ہے وہ ضلع کچہری لاہور میں پیش کیا تھا، جس پر انہیں میڈیکل کرا کے اسلام آباد منتقل کرانے کی ہدایت جاری کر دی تھی۔ لیکن بعد میں لاہور ہائی کورٹ کے فاضل جج نے آرڈر جاری کیے کہ جس میں ان کا کہنا تھا کہ فواد چودھری کو 1:30 بجے ان کی عدالت پیش کیا جائے، پر ایسا نہ ہو سکا۔ پھر اس کے بعد یعنی اسی دوران ان کو وہاں پر لے جایا گیا اسلام آباد کے لیے۔ اس دوران پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فاروق حبیب نے جو ہے کافی مزاحمت کی اور انہوں نے روکنے کی کوشش کی کہ آپ کورٹ آف کنٹمپٹ کر رہے ہیں، انہیں لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے وہ پیش کیا جائے۔ لیکن ان کے روکنے کے باوجود جو ہے وہ اسلام آباد پولیس انہیں اسلام آباد لے گئی۔ اچھا، پھر اس کے بعد جج صاحب نے لاہور ہائی کورٹ کے فاضل جج صاحب نے ایک آرڈر جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ آئی جی اسلام آباد اور آئی جی پنجاب فواد چودھری کو ذاتی حیثیت میں میری عدالت میں شام 6:30 بجے پیش کریں۔ جی، اس کے بعد ہوا یوں کہ 6:30 بجے کے بعد آئی جی پنجاب جو ہے انہوں نے فاضل جج کو رام کر لیا، جس میں ان کا موقف تھا کہ نیٹ ورک کی خرابی کے باعث میں آپ کی کال سن نہیں پایا اور اس وجہ سے اس دوران فواد چودھری کو جو ہے وہ اسلام آباد پولیس کے حوالے کر دیا اور وہ وہاں لے گئے، جس پر جج صاحب جو ہے وہ مطمئن ہو گئے اور انہوں نے پورا دن یہ کیس وہ سنتے رہے۔ لیکن آخر میں وہ جج آئی جی صاحب کی وضاحت پر جو ہے وہ مطمئن ہو گئے اور انہوں نے کیس کو ڈسمس کر دیا۔ اچھا جی، کیس کو جب ڈسمس کیا تو جب انہیں ضلع کچہری اسلام آباد پیش کیا گیا تو اس پر فواد چودھری کا یہ موقف تھا، وہ اپنے موقف پہ ڈٹے رہے۔ جو ان کا موقف تھا منشی کا، اس پہ وہ ڈٹے رہے اور ان سے وہ انکاری نہیں ہوئے۔ دوسرا، دوران سماعت فواد چودھری نے ان کے اوپر جو یہ ایف آئی آر کاٹی ہے اسے خارج کرنے کی جو ہے وہ فاضل جج صاحب جو مجسٹریٹ ہوتے ہیں ان سے استدعا کی کہ میرے اوپر جو یہ ایف آئی آر ہے اسے ختم کیا جائے۔ اچھا، ساتھ میں ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے تو صرف الیکشن کمیشن پہ تنقید کی تھی، لیکن ان کا یہ موقف ہے یہ اس کو بغاوت کے اس میں لے کر آ گئے۔ یعنی اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر تنقید اگر ہم اب کرنا چھوڑ دیں گے تو جب الیکشن کمیشن پہ تنقید نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہماری جو آزادی رائے ہے اس کا تو ہم اظہار کر نہیں سکتے۔ اچھا، ان کا ایک یہ موقف تھا۔ پھر بعد میں الیکشن کمیشن کے وکیل نے مان لیا تو اس کا مطلب ہو گیا کہ تنقید ختم۔ میں میڈیا ٹاک کر رہا تھا، یعنی میں کوئی تقریر نہیں کر رہا تھا، میں تو میڈیا سے بات چیت کر رہا تھا، یعنی پریس کانفرنس کر رہا تھا، اس پہ انہوں نے یہ بات کہی۔ تو ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میری جو ہے وہ بات کو وہ غیر ضروری طور پر مس کوٹ کر کے بتایا گیا ہے۔ اچھا، فواد چودھری صاحب جو ہے فواد چودھری کا کہنا تھا کہ میں دہشت گرد تو نہیں جو مجھے سی ٹی ڈی والوں نے اٹھایا۔ یہ بھی ہوئی کہ ان کا موقف تھا کہ انہیں جو ہے وہ پولیس والوں نے نہیں بلکہ سی ٹی ڈی والوں نے اٹھایا۔ تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں وفاقی وزیر ہوں، جن کا کہنا تھا میں وفاقی وزیر ہوں اور سپریم کورٹ کا لائر ہوں، لیکن مجھ پر دہشت گردوں کی طرح جو ہے وہ سی ٹی ڈی والوں سے اٹھایا گیا۔ اچھا جی، ساتھ میں ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ یہ بڑی بدقسمتی کہ ہم سیاست میں ایک دوسرے کے خلاف انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں، اگر یہ مقدمے برقرار رہتے ہیں تو ملک میں فری اسپیچ ختم ہو جائے گی۔ اچھا، میرا ایک یہ ہے موقف کہ جس طرح تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کو کپڑا ڈال کر عدالت میں لے جایا گیا، یہ قابل شرم بات تھی۔ یعنی اس طرح کا جو عمل ہے وہ ہارڈ کور ٹیررسٹ جو ہوتے ہیں یا کرمنل ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ بڑی مزے کی بات ہے، جب عمران خان کی حکومت تھی
اس وقت جب پی ڈی ایم کے جو یہ رہنما ہیں پی ڈی ایم کے اتحاد میں یعنی جو بھی ہے، ان کو جب کسی بھی قسم کی ان کی جو عدالتوں میں پیشی ہوتی تھی، نیب میں یا کوئی عدالت میں، لوور کورٹ میں، تو وہ تو بڑے شان و شوکت کے ساتھ ان کو لایا جاتا تھا اور وہ آتے تھے. انہیں تو کبھی اس طرح کی ٹریٹمنٹ نہیں دی کہ جو فواد چودھری کے ساتھ کی ہے. اور دوسری بات، گل بھوشن یادو ہیں جو ہمارے دشمن ملک کے ایجنٹ جو یہاں پکڑے گئے تھے بلوچستان میں، اور گل بھوشن یادو کے علاوہ ابھی نندن جو جہاز لے کر ہمیں مارنے آیا تھا، وہ تک تو ہمارے اداروں کی جو ہے بڑی تعریف کرتے ہیں کہ جی بڑا اچھا ہینڈل کرتے ہیں، مس ہینڈل نہیں کرتے. اور انہوں نے تو بڑی تعریف کی، چائے بھی پی کر گئے، تعریف بھی کر گئے کہ بھائی ٹی ویری گڈ. اور ہمارے یہاں اپنے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ سلوک جو ہے وہ آپ دیکھ لیں اور دوسروں کے ساتھ دیکھ لیں، بڑا ہی اس میں فرق ہے. بڑا ہی مجھے تو حیرت ہوئی کہ بھائی فواد چودھری کوئی ہارڈ کور کرمنل ہوں گے؟ یہ تو سیاسی لوگ ہیں، یہ اس طرح سے تو ٹریٹ کریں گے تو پھر بات نہیں بنے گی. اور کل میں ایک نجی چینل پہ پروگرام دیکھ رہا تھا فریہ ادریس صاحبہ کا، اس میں سابق وزیر اعظم جو ہے شاہد خاقان عباسی صاحب وہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے جس طریقے سے فواد چودھری کو جو پکڑ کے لائے، ہتھکڑیاں لگا کے لائے، اس کی مذمت کی. کہنے لگا میں تو اس چیز کو کنڈیم کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے برے طریقے سے اس چیز کو ہینڈل کیا گیا. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر کوئی شکایت تھی تو اس کی ایف آئی آر جس طرح ہوتی ہے اور وہ معاملات چلتے ہیں عدالتوں میں، لیکن جس طرح اس معاملے کو ٹریٹ کیا گیا یہ ایک بری چیز ہے. اس کا انہوں نے مذمت کی شاہد خاقان عباسی نے، اور اس چیز کو نہیں ہونا چاہیے تھا. افسوس کی بات ہے. چلیں دیکھتے ہیں اسی 2 دن. اچھا مزے کی بات، استدعا تو ہے وہ 8 دن کے ریمانڈ کی تھی، لیکن جج صاحب نے 2 دن کا ریمانڈ دیا. اچھا یہ 2 دن کے ریمانڈ کی کہانی، ریمانڈ تو اس وقت دیا جاتا ہے کہ جب کوئی چیز کسی بندے سے اگلوانی ہو. یہاں پر تو جو ملزم ہے، جب کہہ لیں چلے مدعی ہے جو بھی ملزم ہے فواد چودھری، وہ تو اپنا جرم تو مان رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں ہاں جی میں نے منشی کہا ہے. اب اس کے اوپر ریمانڈ دینا یہ تو بس سمجھ نہیں آ رہا میرے تو کیا کہیں بس. اچھا ابھی تک کے لیے اتنا ہی ہے. اس معاملے میں ابھی جیسے کوئی نئی ڈیولپمنٹ آئیں گی تو اس کو انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کریں گے. اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری جو بھی نئی ویڈیو ہے وہ آپ کو ٹائم پر مل سکے اور مس نہ ہو. جب تک کے لیے اللہ حافظ.